الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسلام اور سائنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ What is the greatest medical breakthrough in the last 166 years? The champion discovery from the last 166 years. یعنی گزشتہ 167 سالوں میں سائنس کی سب سے بڑی ایجاد کون سی ہے؟ یہ ایک سروے ہوا برٹن میں اور بہت سی ایجادات کو مد نظر رکھا گیا کہ گزشتہ 167 سالوں میں سائنس کی سب سے زبردست اور حیرت انگیز ایجاد وہ کون سی ہے۔ سب سے پہلے 15 بڑی ایجادات کو، ایکسپلوریشنز کو، انوویشنز کو شارٹ لسٹ کیا گیا، جن میں کمپیوٹرز، اینٹی بایوٹک میڈیسنز، اینستھیزیا یعنی بے ہوشی کی جو ٹیکنیک ہے جو سرجری سے پہلے کی جاتی ہے، امیجنگ جس میں ایکس رے، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی جیسی چیزیں موجود ہیں، ویکسینز یعنی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں، ہیپاٹائٹس بی کے لیے حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں، اور بھی اس میں بڑی بڑی ایجادات تھیں۔ They all have made an enormous contribution to society and made a difference to millions of lives۔ یہ ساری ایجادات وہ ہیں جنہوں نے بہت انسانیت کو فائدہ پہنچایا اور بہت سی زندگیوں کو ان سے فائدہ ہوا، اور جب سروے مکمل ہوا تو نتیجہ حیران کن تھا۔ 15.8% سروے میں جس ایجاد کا ساتھ دیا گیا، جس ایجاد کو بہترین قرار دیا گیا، وہ ایجاد تھی سینیٹیشن، صفائی۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یونیسیف کے ایک سروے کے مطابق 2000 بچے روزانہ 5 سال سے کم عمر گندے پانی اور گندگی سے ہونے والی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی بیماری میں اکثر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ گندے پانی سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کی علامات اور دیگر معاملات بھی ہمیں ارشاد فرمائیے۔ گندے پانی سے یوں تو بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں اور ان کی فہرست طویل ہے، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور زیادہ کامن ہے میں ان کا تھوڑا تذکرہ کروں گا۔ اس میں ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس ای، ٹائیفائڈ فیور، کولرا یعنی ہیزا، اور اس کے علاوہ گیسٹرونٹرائٹس جس کے اندر ڈائریا بھی آ جاتا ہے اور ڈائسینٹری بھی۔ ڈائریا ہے کہ جس کے اندر مریض کو لوز موشن ہوتے ہیں لیکن اس میں خون نہیں ہوتا۔ ڈائسینٹری ہے جس کے اندر لوز موشن ساتھ بلڈ، خون بھی اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس میں جو بیماریوں کا آپ نے تذکرہ کیا، اس میں ساری بیماریاں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، آبویسلی ان سے بچنا چاہیے، لیکن کچھ بیماریاں جو جنرلی ہم نے سنی جن میں ٹائیفائڈ اور گیسٹرنٹائٹس شامل ہے، تو ٹائیفائڈ کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ٹائیفائڈ فیور، اس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے میادی بخار۔ اس کے اندر مریض کو ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے اور یہ فیور کنٹینیوس ہوتا ہے۔ کنٹینیوس مین کہ صبح کے وقت بھی بخار ہوگا، دوپہر کو بھی ہوگا، شام کو بھی ہوگا، کسی ٹائم اترے گا نہیں۔ اس کے کمپیریزن میں اگر ملیریا کو دیکھا جائے تو اس کے اندر انٹرمیٹنٹ فیور ہوتا ہے کہ مریض کو بخار ایک دن رہے گا، اگلے دن اتر جائے گا، لیکن ٹائیفائڈ کے اندر کنٹینیوس فیور ہوتا ہے جو کہ ایک لمبے عرصے تک 1 ہفتہ 2 ہفتے چلتا ہے بخار۔ اور اس کے علاوہ مریض کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کے اندر لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے، یعنی قبض کی شکایت شروع میں ہوتی ہے۔ اگر اس کو پہلے ہفتے کے اندر اس کا علاج نہ کیا جائے
تو یہ بیماری ایک خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے. ایون کیونکہ آنتوں کو متاثر کرتی ہے، آنتیں پھٹ سکتی ہیں، آنتوں کے اندر سوراخ ہو سکتے ہیں اور نوبت آپریشن تک پہنچ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب جب ٹائیفائڈ فیور ہو جائے اور کانسٹنٹ فیور آ رہا ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹ ہائی گریڈ فیور ہے، تو اس وقت مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ایک مستند ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. اور ٹائیفائڈ کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ٹائفیڈوٹ ٹیسٹ ہے، بلڈ کلچر ہوتا ہے اور ویڈال ٹیسٹ ہے. ان کے اندر اس بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اینٹی بایوٹک کا کورس ہے جو کہ یوزلی 10 to 14 ڈیز کا ٹوٹل کورس ہوتا ہے اینٹی بایوٹکس کا. وہ کھائیں تو یہ ٹائیفائڈ کا علاج ہو جاتا ہے. اس کی پریونشن ہو گئی. تو یہ بیماری کاز کیسے ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے، اس کی کیا کازز ہوتی ہیں؟ اس کے اندر بچنے کا بہترین حل یہی ہے کہ کھانے سے پہلے جو چیزیں ہیں ان کو صاف رکھا جائے اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے. واش روم یوز کیا تو اس کے بعد بھی ہاتھوں کو دھو لیا جائے، کیونکہ اس کا روٹ ہے فیکو اورل، یعنی منہ کے ذریعے جو ہم کھانا خوراک کھاتے ہیں اس کے اندر اس کے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ آنتوں کے اندر جا کے جن کی افزائش نسل ہوتی ہے جراثیموں کی، اس کے بعد وہ آنتوں پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں سے خون کے اندر پھیل کے ٹائیفائڈ بخار کی علامات لے کر آتے ہیں. ٹائیفائڈ فیور کی بھی جو بیس ہے وہ گندگی ہے. گندگی ہے، بالکل گندگی ہے. اور دوسرا آپ نے گیسٹرنٹائٹس کا بتایا، یعنی پیٹ خراب ہو جانا. گیسٹرنٹائٹس کی بتائیں کیا علامات ہوتی ہیں اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ گیسٹرنٹائٹس کے اندر بھی مریض کو لوز موشن ہوتے ہیں، پتلے پخانے لگ جائیں گے اور اس کا وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ایبڈومینل پین ہوگا، یعنی پیٹ کے اندر درد اٹھے گا. یہ ساری علامات ہیں جو کہ گیسٹرنٹائٹس کی ہوتی ہیں. اگر ڈائسنٹری ہو تو ساتھ خونی پیچز بھی لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ یونیسیف کی ایک ریسرچ کے مطابق ڈائریا از ون آف دی لیڈنگ کاز آف ڈیتھ امانگ چلڈرن، کہ بچوں کے اندر جو اموات ہوتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ڈائریا ہے. تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر ہم اپنا صفائی کا خیال رکھیں، پانی صاف استعمال کریں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، بچوں کو بھی جو چیزیں دینی ہیں جیسے پانی دینا ہے، دودھ ہے، اس کو ابال لیا جائے تو کافی حد تک اس سے بچا جا سکتا ہے. یہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ بیماری جو سینیٹیشن ہے اس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے بالکل 166 ایئرز میں، تو اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے کہ انسان کی لائف سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. یہ بالکل صحیح فرمایا. میرے میٹھے محترم اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انویسٹمنٹ کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں اور قوموں کی تاریخ سے جو تجربہ لیا گیا، اٹ ہیز بین ایکسپیرینسڈ کہ بنیادی صفائی اور بیسک سینیٹیشن یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، ایک بہت بڑی ایک سرمایہ کاری ہے. اگر کسی ملک میں یہ سرمایہ کاری کی جائے، یعنی اس کی صفائی کے بنیادی نظام کو بہتر بنایا جائے، تو غربت اور دوسری ایپیڈیمکس کو دور کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں یعنی ترقی یافتہ ملکوں کے اندر ہسپتالوں میں 20 سے 40% بیڈز ایسے مریضوں سے بھرے ہوتے ہیں جو گندگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ٹائیفائڈ، ڈائسینٹری، ہیپاٹائٹس یہ شامل ہیں. اور جب سے انسان نے صفائی کے مناسب انتظامات کیے، ان بیماریوں میں بہت کمی آئی اور لائف سٹائل بہت بہتر ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس میں رہنمائی فرمائیں کہ صفائی کے جو انتظامات کیے گئے اس کے بعد واقعی لائف سٹائل میں بہتری آئی اور بیماریوں میں کمی آئی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اگر ہم آج سے کو 50 سال پہلے جائیں تو کولرا یعنی ہیزے کی جو بیماری ہے اس کا بھی روٹ یہی ہے کہ گندے پانی پینے سے، گندی کھانا خوراک کھانے سے یہ پھیلتی ہے. تو اس وقت یہ اتنی زیادہ تھی کہ پورے گاؤں کے گاؤں جو ہے نا اس بیماری کی زد میں آ جاتے تھے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے تھے. لیکن آپ دیکھیں جب سے سینیٹیشن امپروو ہوئی ہے، کولرا اور ٹائیفائڈ اور جتنی باقی بیماریاں ہیں جو گندے پانی اور گندگی سے پھیلتی ہیں ان کے اندر کافی حد تک کمی آ گئی ہے. اور یہ اگر ہم مزید سینیٹیشن کو امپروو کریں تو یہ ایسی بیماریاں جو کہ 100% پریونٹیبل ہیں کہ اگر صفائی کا نظام بہتر ہو، کھانا خوراک سارا صاف ستھرا ہو تو ان سے آلموسٹ ہم بچ سکتے ہیں. دھو لیے جائیں، بالکل صحیح. اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دی جائے، خود یہ کیا جائے جب انسان باہر سے گھر میں آئے واش روم یوز کرے تو ہاتھ ضرور دھو لے، صفائی کا دھیان رکھے. اور یہ جو پائپوں کے ذریعے صاف پانی گھر میں پہنچانے کا نظام ہے اور گندے پانی کو سیوریج کے ذریعے، پائپوں کے ذریعے گھر سے باہر نکالنے کا ایک نظام بنا ہوا ہے ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، یہ 1901 سے 1970 کے درمیان دنیا میں سب سے پہلے رائج ہوا. لندن سے آیا، پھر دنیا میں یہ پھیلا. لیکن آج بھی ہر 3 میں سے 1 آدمی امپرووڈ سینیٹیشن یعنی جدید صفائی کے نظام سے محروم ہے. اور جب ہم نے سرویز کو پڑھا
تو پوری دنیا کے ممالک چاہے وہ ترقی یافتہ ہوں، ترقی پذیر ہوں، وہ صفائی کے معاملے کے اندر ایکسلریٹ کرتے، مختلف گول سیٹ کرتے کہ فلاں سن تک، فلاں ایئر تک، سن 2024 تک، سن 2025 تک ہم اتنا مکمل کر لیں گے، پوری کی پوری آبادی ہماری وہ امپرووڈ سینیٹیشن ٹیکنیک سے استفادہ حاصل کر رہی ہوگی۔ تو سینیٹیشن از ویری امپورٹنٹ۔ آج سائنس سے ثابت کیا، جتنی تمہید ابھی تک ہم نے اس سلسلے میں باندھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی سینیٹیشن سائنس کے نزدیک ایک بریک تھرو ہے، ایک لیجنڈری اور پیسو ٹریٹمنٹ ہے کہ ایک بیماری کی ایکٹیو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، یہ پیسو ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ اگر آپ کر لیں گے تو ایکٹیو ٹریٹمنٹ کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ بیماری لگے گی نہیں۔ اور اب آئیے دیکھیں 1400 سال پہلے میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کس انداز سے فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے نماز کی کنجی طہارت ہے، اور مفتی صاحب اس کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ طہارت اور صفائی کا حکم پہلے آیا، نماز کا حکم بعد میں آیا۔ مزید صفائی کی اہمیت سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاک چیز کو ہی پسند فرماتا ہے، نظیف ہے اسی لیے نظافت اور ستھرائی کو پسند فرماتا ہے، کریم ہے کرم کو پسند فرماتا ہے، جواد ہے جود کو پسند فرماتا ہے، پس تم صفائی اور ستھرائی اختیار کرو۔ مزید فرمایا میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لے کہ اسے نہیں معلوم کہ رات کو سوتے ہوئے ہاتھ کہاں کہاں لگا۔ مزید ارشاد فرمایا کلی کرنا اور ناک صاف کرنا ہر نبی کی فطرت میں شامل تھا۔ عمومی طور پر پاؤں کی انگلیاں وغیرہ ان میں پسینہ آ جاتا ہے، اور ویسے ہی کچھ مٹی کے ذرات وغیرہ ڈسٹ پارٹیکلز یہ چمٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اچھی طرح صفائی کے پیش نظر اس کا خلال کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ چھنگلی کے ساتھ یعنی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرما رہے ہیں۔ دانتوں کی صفائی پر ذرا غور کیجئے۔ میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دانتوں کی صفائی، ٹیتھ، آگے والے ٹیتھ انسائسرز ہوتے ہیں، پچھلے مولر ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر ایک خاص وقت میں ہماری وزڈم ٹوتھ بھی نکلتی ہے جس کو عقل داڑھ کہتے ہیں۔ تو اوورآل ہائیجین جو ہے پورے جسم کی، اس میں دانتوں کی صفائی کی کیا اہمیت ہے؟ اوورآل ہائیجین کے اندر دانتوں کی صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر دانتوں کی پراپر صفائی نہ کی جائے، اسپیشلی کھانا کھانے کے بعد اگر دانتوں کو مسواک نہ کی جائے یا برش وغیرہ آپ نہ کریں تو اس سے بہت ساری بیماریاں ہیں جو پھیلتی ہیں، اسپیشلی مسوڑوں کی بیماریاں، مسوڑوں سے کی سوزش ہو جاتی ہے، مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت بھی اس کا علاج نہ کیا جائے یا صفائی نہ رکھی جائے تو اس سے اگلی سٹیج ہے کہ مسوڑوں کے اندر اور دانتوں کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے، اور یہ خطرناک مرض ہے کیونکہ یہاں سے یہ پیپ ہے پھیپھڑوں تک پہنچ سکتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لنگ ایبسس، کہ پھیپھڑوں کے اندر بھی پیپ پڑ سکتی ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ پیٹ کے اندر جائے گی تو وہاں انفیکشن کرائے گی یہ پیپ، اور دل تک پہنچ سکتی ہے۔ انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس ایک بیماری ہے دل کی جو کہ دانتوں کی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ تو تھی جو اپنے جسم کو صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ گندے دانت جن میں سے بدبو آ رہی ہے، وہ لے کے آپ کہیں جاتے ہیں باہر تو لوگوں کو بھی آپ کو گھن آتی ہے کیونکہ بدبو کی وجہ سے وہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اپنے آپ کو نقصان ہے اور دوسری سوسائٹی بھی آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ مال کی صفائی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے اور تجھے پاک کر دے گی۔ یہ شان ہے اسلام کی۔ اور پھر یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عظمت عالی شان، اسلامی سلطنت جہاں جہاں پھیلی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے صفائی کے خاص انتظامات کیے گئے۔ مسلمانوں نے آبادیاں بنائیں، گھر بنائے
जिस जिस जगह पर इस्लामी सल्तनत फैलती चली गई, सफाई के ख़ास तौर पे इंतज़ामात किए गए। अब एक वक्त था जो इस बात को समझते हैं, when a portion of the world was struggling in dark ages, ड्रेनेज नहीं था, रातों को बाहर निकलते थे पूरे जिस्म पे कीचड़ कीचड़ लग जाया करता था, और एक एक कपड़ा साल तक पहन के रखते थे, और एक बादशाह को सज़ा दी गई तो उसकी जो जराइम की लिस्ट हिस्ट्री में हमने पढ़ी, उसमें तीसरे नंबर पे ये भी लिखा है कि ये मुसलमानों की तरह रोज़ नहाया करता था। अब ये एक तरीक़ाकार इस्लाम ने बयान फरमाया कि सफाई सुथराई का अंदाज़ बयान फरमाया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन क़िबला हाजी गफूर रज़ा तारी साहब दामत बरकातुहुम आलिया की सोबत में हम हाज़िर थे। आप वो खुश नसीब हैं जिन्हें मक्के शरीफ और मदीने शरीफ में अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त मेरे मीठे मीठे बापा जान की सोहबत मिली। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के सफाई के मामलात के हवाले से आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे कि किस अंदाज से मेरे बापा जान दांतों की सफाई फरमाते हैं और खलाल की सुन्नत पर कितनी इस्तकामत के साथ आपका अमल है। बाल मुबारक की सफाई, कपड़ों की सफाई, चादरों की सफाई, खाने के बाद थाल या बर्तनों की सफाई, और इस हवाले से अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और मुतअल्लिकीन को जो आपने बार बार नसीहतें फरमाई। एक तो लाइव नसीहत हो जाती है कि खाने का तरीका है तो खाते वक्त आप इरशाद फरमा देते हैं, मदनी चैनल पर आपने बारहा इरशाद फरमाया, नसीहत के मदनी फूल दिए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की ज़ात बहुत डायनामिक है, बहुत वसी ज़ात है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आप पढ़ें, उसका एक रूल है कि कामयाबी सिर्फ अंधाधुंध कोशिश करने से नहीं मिलती कि कोई प्रोजेक्ट ले लिया, अब उस प्रोजेक्ट के ऊपर अंधाधुंध कोशिश करते जाओ। नो, देयर आर सम स्टेप्स टूवर्ड सक्सेस। कुछ स्टेप्स होंगे जिनको आपने कंप्लाई करना है। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 स्किल, डेक्सटेरिटी, पावरस, नंबर 3 एफर्ट। यानी सबसे पहले आप प्लान करें, उसको फ्रेमवर्क बनाएं, उसकी थीम देखें, आपने करना क्या है, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, उसको प्लान करें। इफ यू वांट टू गो फॉर द मास्टरपीस यू मस्ट प्लान योर प्रोजेक्ट। मंसूबा बंदी करें, और जब मंसूबा बंदी हो जाए स्किल देखें, क्या सलाहियत कितनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, अफरादी क़ुव्वत कितनी है, अगर उस काम के लिए पैसा चाहिए तो पैसा कितना अवेलेबल है, कितना आउटसोर्स करना है। और आखिर में अब जब प्लानिंग भी हो गई, स्किल भी देख ली, अब एफर्ट करें, खूब कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें। और अब इन तीनों चीज़ों को अपने अमीर अहले सुन्नत की, अपने प्यारे बापा जान की ज़ात में देखते हैं। आपने प्लान बनाया, सबसे पहले प्लान बनाया, और प्लान क्या था, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इतना वसी प्लान है। और उसके बाद स्किल, डेक्सटेरिटी, सलाहियत देखिए, कुर्बान जाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे बापा जान को बहुत नवाजा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसी नज़र करम है आप पर, औलिया का फैज़ान है। एक दिन एक हॉस्पिटल के टीवी रूम में हम बैठकर अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा देख रहे थे। गालिबन बाबुल मदीना कराची में सैनिटेशन के ऊपर, ड्रेनेज के ऊपर, सफाई के निज़ाम पर अमीर अहले सुन्नत कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने जब वो गुफ्तगू सुनी तो फरमाने लगे कि ये बातें जो आपके पीर साहब कर रहे हैं तो हमने किताबों में भी नहीं पढ़ी। अब मीठे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत घंटों तशरीफ़ फरमा होते हैं मदनी मुज़ाकरे में, हर मौजू पे इतना सैर हासिल और जामे कलाम फरमाते हैं कि उस फ़न में जो ताक होता है वो भी अशश कर उठता है। और ये वसाइल की बात हम कर रहे थे, स्किल की। और फिर अमीर अहले सुन्नत जो मरकज़ी मजलिस शूरा बनाई, ट्रेंड वर्क फोर्स, और आखिर में कोशिश का तो वो शाहकार है मेरी अमीर अहले सुन्नत की ज़ात कि हम मिसाल नहीं ला सकते। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कॉमन ट्रेट, ह्यूमन कॉमन ट्रेट ये है कि जब भी इंसान कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है, कोई काम करने लगता है, तो काम की मंजिल पर उसकी नज़र नहीं होती, बल्कि
اس کی منزل سے پہلے جو ہرڈلز، آبسٹیکلز، جو مشکلات آنے والی ہوتی ہیں اس کے اوپر اس کی نظر ٹک جاتی ہے. A human normally never focuses on the destination. Focus automatically fixes on the hurdles. جو hindrances آنے والی ہوتی ہیں ان مشکلات کی طرف وہ بالکل دیکھنا شروع کر دیتا ہے، الجھ جاتا ہے، ہار جاتا ہے اور منزل تک نہیں پہنچ پاتا. اب آپ ایک بار میرے مرشد پاک کی ذات کو دیکھیے. دنیا کہتی ہوگی جی ہمیں رزلٹ دیکھنا ہے، وی وانٹ ٹو سی دا رزلٹ. ایک شہر باب المدینہ کراچی، جہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی، چند رفقا ساتھ تھے، کام شروع ہوا. ایک مسجد میں اعتکاف ہوا ہوگا، ایک فیضان مدینہ کی کنسٹرکشن ہوئی ہوگی، اور آج الحمدللہ جس وقت ہم یہ سلسلہ ریکارڈ کر رہے ہیں 190 سے زیادہ ملکوں میں میرے امیر اہل سنت کا پیغام پہنچ چکا ہے. اب غور کیجئے، ایک تنہا ہستی، ایک سسٹم کو بنا دیا آپ نے. گھر کا سسٹم نہیں سنبھلتا، بیٹا بات نہیں سنتا، کیسے کیسے معاملات آ جاتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی نہیں ہے. آج سے 100 سال 200 سال کے بعد کے لوگ رش کریں گے. میٹھے اسلام بھائیو، امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. جس طرح سے آپ فرماتے ہیں اس طرح عمل کرنے کی کوشش کیجئے. امیر اہل سنت نے ان ویکنیسز کو، ان آبسٹیکلز کو ورک آؤٹ کر لیا ہوا ہے، اور دعوت اسلامی کے کاموں میں اپنا حصہ ملائیے، اپنے وقت کو صرف کیجئے، اپنا پیسہ شامل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. اسی لیے تو کسی نے کہا کرنے حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو. ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.